بزرگ فرماتے ہیں بیٹا نیند اور غیرت کبھی کسی کے کہنے سے نہیں آتی۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں انسان محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ اور ناظرین، حضرت علی نے فرمایا کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ امام حسین نے فرمایا ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس انسان سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اور ناظرین، جو انسان تم کو سلام کرنے سے پہلے بات چیت کرنا شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کرو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اور ناظرین، گناہ کی شروعات عورت کے جسم سے نہیں، مرد کے دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو کچھ پرفیکٹ اور ٹھیک لگتا ہے تو وہ بس اس کا اپنا آپ ہے۔ اور ناظرین، ایسے عقل مندوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے جو تم کو بے وقوف سمجھیں۔ اگر الف سے انار کی جگہ اپنے بچوں کو الف سے انسانیت سکھائی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اپنے تعلقات کا حساب کتاب کر لیا کریں، کیونکہ آج کل لوگ یہی پوچھتے ہیں تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ اور ناظرین، لفظ کردار پر جب بھی بات ہوتی ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے۔ بس اتنے ہی ہم تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہیں۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا واسطہ ایماندار اور اچھے لوگوں سے پڑے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خود کتنا ایماندار اور سچا ہے۔ خود سے کم تر، غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہو۔ اور ناظرین، جب اپنوں میں ہی غدار، بے وفا، دھوکے باز پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر کتوں سے بھی ہار جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت اور سچ ہے کہ تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ عورت نہ سمجھنے والوں کے لیے نفس یعنی ہوس ہے، اور جاننے والوں کے لیے روح کا سکون یعنی سانس ہے۔ ناظرین، جو اچھا لگتا ہو اسے غور سے مت دیکھو، کیا پتہ اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگتا ہو اسے غور سے دیکھو، کیا پتہ اس میں کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ منافقت سے بھرپور زندگی گزارنے سے بہتر ہے تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا محبت دور کے لوگوں کو قریب کرتی ہے اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ زیادہ ملامت کرنے سے ہٹ دھرمی اور سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہر انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ اور ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین، جب تمہارے پاس رزق تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو فوراً سمجھ جانا کہ یہ کسی کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے،
اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ اور ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے لکڑیاں آگ کو۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، جو شخص زیادہ دیر زندہ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے جلدی کھائے، کھلا جوتا پہنے، ہلکی پھلکی چادر اوڑھے اور عورتوں کے پاس کم جائے۔ جس بندے کے پاس سخاوت و حیا نہیں ہے اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ مولا علی نے فرمایا، ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص صدقہ دینے کے لیے گھر سے نکلے اور راستے میں مر جائے تو اس کے لیے جنت کا میں ضامن ہوں۔ اور ناظرین، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں، آج آپ کو نظر انداز کرنے والے کل کو آپ کے طلبگار ضرور بنیں گے۔ اللہ پاک پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لاؤ۔ ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ ایندھن سے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ ناظرین، قول مولا علی ہے، بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو صاف کرتا ہے، بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ جیسے عورت میں اللہ پاک نے حیا کا پردہ رکھا ہے تو تم بھی حیا کا پردہ خود پر اوڑھ لو اور نگاہیں نیچی رکھو، دولت تمہارے پیچھے دوڑنے لگ جائے گی۔ ناظرین، لوگ ہماری زندگی کی ایک دو سطریں پڑھ کر باقی کی پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ بتاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ پاک ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔